بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے مسئلہ ختم نبوت، اور ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ مرزائیوں کو، قادیانیوں کو، احمدیوں کو باقی مذہبوں کی طرح اپنی عبادت گاہیں بنانے اور اپنا دین پھیلانے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اس کلپ کو آخر تک لازمی سنیں اور اس کو آگے شیئر بھی کریں۔ ختم نبوت امت اسلامیہ کا ایک ایسا اجتماعی عقیدہ ہے کہ جس پر آج تک مسلمانوں میں کبھی اختلاف نہیں ہوا، بلکہ اختلاف کرنے والے پودے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا، کیونکہ بعد از توحید یہی تو ایک عقیدہ ہے کہ جس پر پوری ملت اسلامیہ کی عمارت قائم ہے۔ اگر یہ عقیدہ متزلزل ہو جائے تو باقی تمام عقائد اور اصول ہے دین کی اصلیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ عقیدہ توحید کی صحت و حقانیت کا دار و مدار بھی عقیدت نبوت پر ہی ہے۔ اہل اسلام جو عقیدہ توحید کے بارے میں ایک خاص الخاص نظریہ رکھتے ہیں، وہ حضور نبی اکرم شفیع اعظم نور مجسم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی متعین کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب قرآن مجید کی عظمتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی صداقت اور ایمانت سے ثابت ہیں۔ اسی طرح تمام عقائد اسلام اور اصول ہے دین کی وہ تشریح، توجیہ، منظور، مقبول اور مشروع ہے جو سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، اس کے علاوہ کفر و جہالت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ کسی نئے کے بارے میں تصور کرنا گویا اسلام کی عظیم الشان عمارت کو گرانے کا منصوبہ بنانا ہے، جس کی 1400 سال میں کبھی اجازت نہیں دی گئی۔ تاریخ عرب کے جاننے والے اس بات پر متفق ہیں کہ سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پورے عرب معاشرے میں صدیوں تک حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد درمیان کے وسیع عہد میں کہیں یہ ارشاد بھی نہیں ملتا کہ کسی شخص نے دعوی نبوت کیا ہو۔ کہانت ہوئی علم نجوم اور ستارہ شناسی کے ذریعے پیشن گوئی اور الہامات کے رنگ رچا کر ہوشیار اور مکار لوگ اپنا مطلب تو نکالتے رہے، مگر کسی کے اندر اتنی جرت نہیں ہوئی، اتنی طاقت نہیں ہوئی کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر سکے، کیونکہ یہ کام آسان نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جہاں آگ میں کودنا پڑتا ہے، سولی پر لٹکنا پڑتا ہے، اسلام کی تعلیمات سے پہلے کے مطابق آرے کے نیچے 2 لخت ہونا پڑتا ہے، مگر جب نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا اور آپ کے قدم مبارک جو ہیں وہ لگے، ہزاروں مشکلات اور مہمات کو عبور کرتے ہوئے زینت عرش الہی ہو گئے، اور یثرب کی خاک ماس ہوتے ہی مدینہ طیبہ اور مدینہ منورہ بلکہ روضۃ من ریاض الجنت ہو گئی۔ قبائل کے قبائل ہزاروں کی تعداد میں قطار در قطار اپنی گردنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا ڈالنے کے لیے در حبیب کی طرف رواں دواں ہونے لگے۔ تو اس وقت بعض گمراہوں نے، بعض جاہلوں نے، بعض جہنمیوں نے جو ان کے منہ میں لالچ کا پانی ٹپکنے لگا، اور وہ انہوں نے یہ سوچا تاکہ صدیوں تک جو ہے ہم اس حالات سے فائدہ اٹھائیں، تاکہ نبوت کا دعویٰ کریں۔ انہوں نے یہ کوشش کی جس کا کلہ کما بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ اس ناپاک سلسلے کی آخری ناپاک کڑی مرزائیت ہے، جو اپنے آپ کو احمدی بھی کہلواتے ہیں، کیونکہ اسلامی خلافت ایسے ہی ناپاک اور غدار ملت فروشوں کی سازشوں کے سبب ناپید جو ہے ہو چکی ہے۔ اس لیے اس آخری فتنے کے خلاف صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح مقدس جہاد تو نہ ہو سکا، لیکن کلمی اور کلامی جہاد میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ کیا میں پاکستان سے پہلے مرزائیت کا ناپاک ناسور اپنے انگریز آقاؤں کی حفاظت، اور کیا میں پاکستان کے بعد انگریز کی اولاد، انگریز کے پالتو کتے اور انگریزوں کے کتے نہلانے والے پاکستانی حکمرانوں کی گود میں مسلمان معاشرے میں زن، زر اور زمین کے بل بوتے پر افسر شاہی میں نوکریوں کے لالچ کے ذریعے سے یہ پھیلا۔ اہل اسلام اپنے مشائخ اور علماء کرام کی قیادت میں اپنی نفرتوں اور احتجاج کا اظہار کرتے رہے۔
ایک حقیر چھوٹے سے طبقے نے، غیر مسلم اقلیت نے پورے پاکستان کے مسلمانوں کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کی، مگر غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور ہر ایک مسلمان اپنے نبی کی نبوت کا محافظ بن کر کہتا تھا، کہتا ہے اور کہتا رہے گا کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اسی مشن کو لے کر قائد ملت امام شاہ احمد نورانی، انہوں نے وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین کا پرچم لیے نیشنل اسمبلی کے فلور پر محافظ ختم نبوت بن کر اسمبلی کے ہر ممبر کے دروازے پر تحفظ ختم نبوت کے لیے چل کر گئے، اور ہر ایک سے عقیدہ ختم نبوت پر دستخط لیے، اور پھر وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان ذوالفقار علی بھٹو سے کہا کہ اگر تیری وزارت عظمیٰ کے مقابلے میں کوئی دوسرا شخص آ کر کھڑا ہو کر یہ کہے کہ میں بھی اس ملک کا وزیر اعظم ہوں، تو کیا وہ سچا ہوگا یا جھوٹا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو جھوٹا ہوگا، وزیر اعظم حقیقی تو میں ہوں۔ تو پھر آپ نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، تو اب بتاؤ مرزا غلام قادیانی جھوٹا ہے یا سچا ہے؟ تو آپ نے کہا وہ تو جھوٹا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ چلو پھر یہ قرارداد پاس کرو کہ وہ غیر مسلم ہیں، جھوٹے ہیں، مکار ہیں، وہ کافر ہیں۔ تب جا کر پھر ان کو کافر قرار دیا گیا، اور تب سے پھر یہ یہاں سے پاکستان سے فرار ہو کر اپنے انگریز آقا کی گود میں جا کر بیٹھے، اور وہاں پر ان انگریزوں نے ان کو اپنی زمینیں دی، مال و پیسہ دیا، اور جس کے لیے انہوں نے اپنا جو آخرت برباد کی، اپنا دین برباد کیا، وہ پیسہ بھی ان کو مل گیا۔ پھر وہ وہاں سے بیٹھ کر اسلام اور اہل اسلام کے خلاف پوری دنیا میں سازشوں کا جال بچھانا، اور اب تک یہ غداران ملک و ملت اسلام اور پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ بلکہ اب تو انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر بھی اسرائیل میں بنا لیا ہے۔ اسرائیلی حکومت نے انہیں اسرائیل میں وسیع زمین دی ہے، جہاں پر یہ پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک کے سادہ سمپل لوگوں کو جو صرف سکول تک گئے ہیں، ان کو دین کا پتہ نہیں ہے، بس ان کو ورگلاتے ہیں اور وہ اپنا بنا دیتے ہیں۔ پھر وہ یہ سوال کرتے ہیں، پھر وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جیسے عیسائیوں کو، سکھوں کو، ان کو اجازت ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہیں بنائیں، عبادت کریں، تو ان کو بھی ہونی چاہیے۔ وہ جو ہیں سکھ اور عیسائی جو ہیں اور یہودی، وہ عام کافر ہیں۔ یہ ان میں مرزائیوں میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ تو حضور کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن یہ مرتد ہیں، یہ حضور کو مانتے بھی ہیں، اور پھر یہ گستاخی کرتے ہیں کہ حضور نے جو ہے ہم تک ناقص دین پہنچایا ہے، جو رہ گیا تھا مرزا غلام قادیانی نے دیا ہے، یہ ہے، یعنی حضور کو مان کر پھر حضور کا انکار کرتے ہیں۔ اس لیے یہ خاص قسم کے کافر ہیں، یہ منافق ہیں، یہ مسلمان بن کر مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ خاص قسم کے کافر ہیں، ان کو ان دوسرے کافروں کی طرح ان کے ساتھ سلوک نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ جہاں بھی ملے گے ان کا سر تن سے جدا کر دینا چاہیے۔